چلیں جی آج کی ہاں، ہم شروع کرتے ہیں جی بسم اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ہم آج کے سیشن کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام سے کرتے ہیں۔ میری گزارش ہے ڈاکٹر اورنگزیب صاحب سے کہ قرآن کی چند آیات تلاوت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ هو الذی اخرج الذی کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گھڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا۔ اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ پس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بنا رکھنے والوں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ. بہت شکریہ محترم اورنگزیب صاحب۔ محترم ایوب صاحب کے ساتھ جو کتاب ہم نے اجتماعی مطالعے کے لیے منتخب کی تھی وہ سید مودودی رحمہ اللہ کی سود کے موضوع پہ کتاب ہے، اور اس کے دو مختصر چیپٹر ہم نے پچھلے دو سیشنز میں مطالعہ کر لیے تھے۔ پہلا اسلامی نظام کا ایک مختصر سا کمپیریزن اشتراکی نظام کے ساتھ اور سرمایہ نظام کے ساتھ، اور پھر دوسرے سیشن میں تو ہم نے ذرا تفصیل سے اس کا جائزہ لیا تھا اور سب چیزوں کو ریویو کیا تھا کہ اسلام کا نظم معیشت کیا ہے۔ آج انشاءاللہ جو سود کی حرمت کا باب ہے اس کا پہلا حصہ انشاءاللہ ہم اس پہ کچھ گفتگو اور باہم مذاکرہ کریں گے۔ آج دو لوگ، ڈاکٹر ندیم صاحب راولہ کوٹ سے اور ڈاکٹر عبداللہ متقی صاحب کراچی سے انشاءاللہ اپنی پریزنٹیشن اور کچھ مٹیریل سامنے رکھیں گے۔ میری گزارش ہے ڈاکٹر ندیم کشمیری صاحب سے، ندیم بھائی، ندیم صاحب پروفیسر آف میڈیسن ہیں اور راولہ کوٹ سے ہیں، آپ ذرا شروع کریے اپنی پریزنٹیشن بھی۔ جی میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے، اس لیے تھوڑا شاید آواز میں مسئلہ ہو، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا نے اپنی اس کتاب میں جو پچھلا باب ہم نے دیکھا اس میں اسلامی نظام معیشت اور اس کے بنیادی ارکان کے اوپر بحث کی۔ اس کے بعد حرمت سود کے حوالے سے مولانا نے جو سلبی پہلو اس میں جس چیز کو موضوع بحث بنایا سب سے پہلے وہ سود کی عقلی توجیہات تھیں، اور ان توجیہات کا رد انہوں نے کیا ہے دلائل سے۔ اس کی بھی کچھ خاص وجوہات ہیں جس کی بنیاد مولانا نے سب سے پہلے ان عقلی جو توجیہات ہیں ان کو موضوع بحث بنایا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آج کا جو جدید ذہن ہے اور جو نوجوان ہے بالخصوص، وہ استدلال مانگتا ہے کسی بھی چیز کا۔ ان کے لیے محض عقیدے کی بنیاد پہ یہ کہہ دینا کہ سود حرام ہے شاید کافی نہ ہو، اور آج کے سائنسی دور میں ہر چیز کی دلیل مانگی جاتی ہے۔ تو مولانا نے عقلی بنیادوں پہ اس کا رد کیا ہے۔ اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ جب عقلی بنیادوں پہ یہ ثابت ہو جائے کہ سود کوئی معقول چیز نہیں ہے اور عقل اور انصاف اس کی اجازت نہیں دیتا، تو پھر میرا خیال ہے مولانا کا بھی یہی خیال ہے، اور ایک کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا شخص جب یہ مان لے کہ عقل اس کی اجازت نہیں دیتی، انصاف اس کی اجازت نہیں دیتا، تو سود کی آدھی بحث ختم ہو جاتی ہے۔ سود کی جو اور اس کے بعد جو آدھی بحث بچ جاتی ہے وہ صرف اس بنیاد پہ رہ جاتی ہے کہ موجودہ جو عالمی سودی معاشی نظام ہے، اس معاشی نظام کو
اس کے متبادل کیا نظام دیا جائے. تو اس لیے مولانا نے اس عقلی توجیہات کو سب سے پہلے رکھا اور ان کا رد جو ہے وہ سب سے پہلے رکھا. ان توجیہات کو بھی مولانا نے 4 توجیہات میں رکھا ہے. اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر جو پہلی 3 توجیہات ہیں یہ تقریباً ملتی جلتی ہیں، اور ان کا جو دلائل جو مولانا نے دیے ہیں ان کو رد کرنے کے لیے وہ بھی تقریباً ملتے جلتے ہی ہیں. اس میں جو پہلی توجیہ اس حوالے سے دی گئی ہے وہ توجیہ یہ ہے کہ سود پہ جو بندہ اپنا قرض دیتا ہے کسی کو، وہ کچھ خطرہ مول لے کے دیتا ہے، اپنا مال کسی کے حوالے کرتا ہے، اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مال مجھے واپس ملے گا نہیں ملے گا. پھر وہ ایثار کرتا ہے، اپنی ضرورت کا مال اپنی ضرورت کو ترک کر کے کسی دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے، وہ اس کو دیتا ہے. اور جو جس شخص کو وہ مال دیتا ہے وہ شخص اس مال سے فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے وہ اپنی ذاتی ضرورت پوری کرتا ہے یا کوئی کاروبار کرتا ہے یا کسی اور طرح سے اس مال سے وہ منفعت اٹھاتا ہے. تو اب جو بندہ یہ قرض لیتا ہے اس کے اوپر یہ ذمہ ہے کہ وہ اس مال کا کرایہ ادا کرے، یا وہ جو خطرہ جو بندہ مول لے رہا ہے اس خطرے کا کرایہ ادا کرے، یا وہ جو فائدہ اٹھا رہا ہے بالخصوص کاروبار کی، اگر کاروبار کے لیے رقم لی ہے یا اگر ذاتی ضرورت کے لیے بھی لی ہے تو وہ جو فائدہ اس نے اٹھایا ہے اس فائدے کے بدلے میں وہ کچھ نہ کچھ مال جب وہ واپس کرے تو ایک طے شدہ رقم وہ اس شخص کو ان ساری چیزوں کے بدلے میں وہ اس کو دے. یہ ایک عام توجیہ کی جاتی ہے اور اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے سود کے لیے. اچھا، اس میں اگر دیکھا جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خطرے کو اگر ہم لیں، جو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ مال دے رہا ہے، جو بندہ قرض دے رہا ہے تو وہ ایک خطرہ مول لے رہا ہے. تو خطرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا کوئی مادی وجود ہو اور جس کے بدلے میں آپ جو ہے وہ آپ اس کے بدلے میں اس سے سود لیں یا اس سے مال لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ سود مقرر کر لیتے ہیں تب بھی وہ خطرہ تو اپنی جگہ موجود رہتا ہے کہ آپ ایک طے کرتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص کو 10,000 روپے دیے ہیں اور 1 سال بعد آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے 1 سال بعد 15,000 روپے واپس کرنے ہیں، صرف اس لیے کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ میرے 10,000 ڈوب جائیں گے، آپ جو ہے واپس نہیں کر سکیں گے. تو یہ خدشہ ان 5,000 کے مقرر کرنے کے باوجود اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ جو ہے یہ آپ کو رقم واپس نہ ملے. تو اس صورت میں تو آپ کو وہ 10,000 بھی جائیں گے اور وہ سود کے 5,000 بھی جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص قرضہ لے رہا ہے وہ جو کرائے کی بات کرتے ہیں جی کہ کسی مطلب وہ جو مال آپ لے رہے ہیں اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں کوئی شخص ذاتی ضرورت کے لیے، تو وہ اس کی خطرے کی کرائے کی مد میں، یا اسی طرح جس طرح کہ کسی نے گاڑی لی ہے یا کسی نے مکان کرائے پہ لیا ہے تو وہ کرائے کی مد میں وہ جو ہے وہ 1 سال بعد جو اس سے سود لے رہے ہیں وہ کرائے کی مد میں ہے. تو اس میں عرض یہ ہے، جو مولانا نے ایک بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہے کہ کرایہ تو صرف اس چیز کا ہوتا ہے کہ جس چیز کا کوئی ٹوٹ پھوٹ کا خطرہ ہو، جو استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنے سے اس کی مالیت کم ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں وہ کرایہ ہوتا ہے بیسیکلی. تو جب جو مال آپ دے رہے ہیں وہ تو استعمال ہو رہا ہے، اس کا تو کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہو رہی، وہ مال تو اسی صورت میں آپ کو واپس مل رہا ہے. آپ نے 10,000 روپیہ دیا، 1 سال بعد آپ کو وہی ملے گا. آپ نے اگر کسی کو گندم دی ہے قرض کے طور پہ وہ اسی صورت میں ملے گی. آپ نے کسی کو سونا دیا ہے قرض کے صورت میں وہ اسی صورت میں ملے گا. یہ کوئی مکان تو نہیں ہے یا گاڑی تو نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے، جس کی مالیت آپ کے استعمال کی وجہ سے اس کی مالیت گھٹ رہی ہے اور اس کے اوپر آپ اس کو کرایہ دے رہے ہیں. ہاں، جہاں تک کاروبار کی بات ہے، کاروبار کے حوالے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص کاروبار میں پیسہ لگا رہا ہے تو یہ کس کی، مولانا نے کہا کہ کچھ نہ کچھ ایک توجیہ بنتی ہے کہ چلیں کاروبار میں پیسہ لگایا ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کو وہ دے دے اس کو. لیکن جب آپ کاروبار میں کوئی رقم لگاتے ہیں تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے کاروبار میں رقم لگائی ہے تو اب اس کی گارنٹی کیا ہے کہ جس کاروبار میں آپ نے رقم لگائی ہے اس کاروبار سے وہ اس بندے کو واپس بھی ملے گی. ایک غریب آدمی ہے، مجبور ہے، فاقہ کش ہے، مفلوق الحال ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس کو کچھ قرض دے رہے ہیں کہ اچھا بھائی یہ میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں، آپ ایک کاروبار شروع کریں. لیکن طے یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کا کاروبار چلتا ہے نہیں چلتا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ نے 1 سال بعد مجھے اتنے پیسے واپس کرنے. تو یہ تو کسی شخص کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے. یعنی عام طور پہ یہ ہوتا تھا اس دور میں، اور آج بھی آج سے کچھ عرصہ پہلے تک بھی یہ ہوتا رہا ہے
کہ جو साहूकार होते हैं, जो बनिए होते हैं या जो सूद देने वाले लोग होते हैं, वो देखते हैं कि ये शख्स कितनी मुश्किल में है और कितनी मुसीबत में है और इसके ऊपर कितनी भारी जिम्मेदारी आई हुई है, तो वो उसी बुनियाद पे वो सूद का रेट तय करता था। तो इसका मतलब ये है कि आप कारोबार में नफा और नुकसान नहीं देख रहे, बल्कि आप दूसरे की मजबूरी को कैश करवा रहे हैं, कि वो जितनी बड़ी मजबूरी है और जितना वो शख्स फंसा हुआ है, वो बंदा उससे उतना ही ज्यादा सूद ले रहा है। तो ये तो एक तरह का अक्ल जो है वो इस बात को तस्लीम नहीं करती कि आप किसी की मजबूरी को कारोबार का जरिया बनाएं या किसी की मजबूरी को अपने मुनाफे का जरिया बनाएं, जिसमें आपकी कोई मेहनत नहीं लग रही, आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा, आपने कुछ पैसे दिए, उसके बाद आप बैठ गए, आप कोई मेहनत नहीं कर रहे और वो मुफ्त में आपको वापस आ रहा है। तो इसलिए ये दलील भी उस हवाले से अकली लिहाज से जो है ना, अगर आप इसका देखें तो ये उस अकल के म्यार पे पूरी नहीं होती, बल्कि अकल तो यही कहती है कि जो शख्स मुश्किल में है, मुसीबत में है, आपने उसकी मदद करनी है, बजाय इसके कि आप उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के उससे मुनाफ़ा हासिल करें। और दूसरी बात, अगर आप इसार कर रहे हैं, तो इसार में तो वापस पैसे लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप तो जब इसार कर रहे हैं, तो ये एक इखलाकी चीज़ है, तो इसके इखलाकी फ़वाइद तक ही रखें। अच्छा, उसके बाद जो खतरे वाली बात पे मौलाना ने एक और बात लिखी है कि खतरे के हवाले से अगर किसी को खतरा है कि कोई कर्ज वापस नहीं करेगा, तो उसकी कुछ सूरतें हैं, बजाय इसके कि आप उससे सूद तय करें। आप ये कर सकते हैं कि कोई चीज़ रहन रख सकते हैं या आप ज़ामिन रख सकते हैं, या अमूमन देखा ये गया है माशरे में कि हम कर्ज उसी शख्स को देते हैं जिसके ऊपर हमें एतबार होता है, और अगर एतबार नहीं होता तो हम 2-3 बाएतबार बंदे जो है माशरे में से वो ज़िम्मेदारी लगा देते हैं कि आपके ज़िम्मे है। तो ये सूरतें तो काबिल कबूल हैं, बजाय इसके कि आप उससे ये कहें कि चूँकि खतरा है तो मैंने आपसे माल वापस लेना है। इसलिए ये जितनी भी दलाइल हैं, इनमें से कोई भी अकल के ऊपर पूरा नहीं उतरता, बल्कि अकल यही कहती है कि ये जितना भी माल आप इस माल के ऊपर ले रहे हैं, ये बिल्कुल भी माकूल चीज़ नहीं है, ये गैर माकूल है। उसके बाद जो दूसरी दलील जो अमूमन दी जाती है, उसमें भी अगर देखा जाए तो वो तकरीबन पहली जो आपकी दलील है उससे मिलती-जुलती है, जो दूसरी तोजी अक्सर लोग देते हैं इस हवाले से। उसमें भी ये है कि जो ज़ाती ज़रूरियात के लिए जो कर्ज़ दिया जाता है, उसके हवाले से तो अक्सर जो सूद के हामी हैं, वो भी इसको डिफेंड नहीं कर सकते। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ किया, किसी को बेचारे को मुसीबत में, मुश्किल में थी, उसने जो पैसा लिया वो उसने अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए या किसी कर्ज़ के ऊपर, किसी मर्ज़ के ऊपर या किसी शादी के ऊपर या किसी फ़ौतगी के ऊपर लगा लिया, तो उसको अब उस पे कैसे सूद रखें। इसलिए अक्सर जो है वो अब हामियान सूद भी जो ज़ाती कर्ज़ है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस नहीं करते। और आजकल तो हमारे माशरे में भी वैसे अमूमन यही है कि जो ज़ाती कर्ज़ लिया जाता है, इस पे सूद दिया जाता है, इस पे सूद नहीं लिया जाता। जो फ़र्द किसी दूसरे फ़र्द को कर्ज़ देता है, एहसान के तौर पे ही देता है और अमूमन वही रकम वापस लेता है। इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस नहीं होती। अब ज़्यादा जो बहस होती है, वो कारोबारी कर्ज़ के ऊपर होती है, और वो भी जो बैंकिंग के कर्ज़ हैं, जो बैंक देते हैं और जो सूद का निज़ाम बैंकिंग के ऊपर है। तो जो दूसरी तोजी जो की जाती है, वो अमूमन ये की जाती है कि जो कारोबार के लिए आप किसी को पैसा देते हैं, तो उसमें जो नफ़ा और नुकसान होता है, तो उस नफ़े वो जो शख्स जो है वो माल इस्तेमाल कर रहा है अपने कारोबार के लिए और उसमें से वो मुनाफ़ा ले रहा है, तो इसलिए जिस शख्स ने उसको कर्ज़ दिया या जिस बैंक ने उसको कर्ज़ दिया, अब ये उसका हक बनता है कि वो उस कारोबार में से मुनाफ़ा ले। और दूसरी बात वो जो कहते हैं कि जो मोहलत उस बंदे को हमने दी है, हमने जो पैसा दिया है उसको और उसको कहा है कि जी ये आप 5 साल इस्तेमाल करें, 10 साल इस्तेमाल करें, और 10 साल के बाद अब हमें ₹100 के बदले में ₹115 दे दें या ₹120 दे दें। तो वो जो मोहलत है, वो मोहलत बज़ाते खुद एक ऐसी चीज़ है कि उसके बदले में कुछ ना कुछ जो है वो हमें आना चाहिए, मिलना चाहिए जो बंदा कर्ज़ दे रहा है उसको। ये 2 दलीलें दी जाती हैं, जो दूसरी तोजी मौलाना ने ज़िक्र की हैं। अच्छा, इसमें भी मतलब वो यही कहते हैं कि अगर ये मोहलत ना दे दूसरा बंदा उसको, वो दरमियान में से उससे पैसे ले ले, कर्ज़ वापस ले ले, तो शायद उसका कारोबार नहीं चलेगा, उसका काम नहीं चलेगा। तो इसमें भी 2 चीज़ें हैं कि जब आप किसी को कारोबारी कर्ज़ देते हैं और उसको आपने मोहलत भी दे दी, 1 साल दे दी, 2 साल दे दी, तो अब आपके पास क्या गारंटी है कि जिस शख्स को आपने कर्ज़ दिया है, वो उसका कारोबार, जिस कारोबार के लिए आपने दिया है, वो 1 साल में वो कारोबार चलेगा और वो एक ख़ास मिक़दार में मुनाफ़ा देगा, जिसमें से जो आपका हक बनता है वो भी आपको देगा और वो अलग से अपना भी रखेगा। और दूसरी ये क्या गारंटी है कि
اس کاروبار میں اتنا ہی منافع ہوگا جتنا آپ نے شرعی سود طے کیا ہے۔ ہاں اگر آپ کاروبار کرنا ہی چاہتے ہیں، اگر آپ کو شوق ہے، آپ کے پاس ضرورت سے زائد مال ہے، آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کاروباری بنیادوں پہ کرنا چاہتے ہیں تو نفع و نقصان کی بنیاد پہ کریں، جو کہ ایک عقل بھی تسلیم کرتی ہے اور جس کی شریعت میں بھی اجازت ہے کہ آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں تو آپ اس میں طے کر لیں کہ 1 سال کے بعد جتنا نفع ہوگا ایک خاص تناسب سے یہ اتنا آپ کا ہوگا، اتنا میرا ہوگا۔ یہ تو کوئی تک نہیں بنتی کہ ایک شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ اب کاروبار کرنا چاہتا ہے اور آپ اس کو رقم دے دیں اور اسے کہیں کہ بھائی آپ کاروبار کریں، آپ کو منافع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، نقصان بھی ہو سکتا ہے، آپ کو منافع ہو، آپ کو نقصان ہو، آپ کو جو مرضی ہو، 1 سال بعد آپ نے مجھے اس پیسے کے ساتھ اتنے پیسے واپس کرنے، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ لیکن اس کے باوجود جو حامیان سود ہے وہ اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ چونکہ یہ مہلت دی ہے اور یہ نفع کے لیے ہم نے دیا ہے تو اس لیے اس کو ہونا چاہیے۔ لیکن عقلی طور پہ دیکھا جائے تو اب یہ دلیل بھی آرام سے عقلی طور پہ رد کی جا سکتی ہے کہ آپ ایک مصیبت زدہ شخص کو یا ایک شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کو آپ پیسے دے رہے ہیں اور اس کو کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے 1 سال بعد بجائے اس کے فائدے کے، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو بے شک نقصان ہو گیا ہے، میں نے جو طے کیا تھا وہ مجھے واپس کر دیں، تو یہ بھی عقلی طور پہ قابل قبول بات نہیں ہے۔ تیسری توجہ جو مولانا نے لکھی ہے کہ اکثر گروہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ بھی تقریباً پہلی دوسری توجہ سے ملتی جلتی ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ جو سرمایہ ہے، نفع آوری سرمایہ کی ذاتی صفت ہے، ذاتی خصوصیت ہے، یعنی سرمایہ کے اندر یہ طاقت ہے کہ اس سے نفع ہوتا ہے۔ وہ مثال ایسے دیتے ہیں کہ جب آپ سرمایہ کسی کاروبار میں لگاتے ہیں، اس سے پروڈکشن ہوتی ہے، چیزیں بنتی ہیں، آپ کے پاس جتنا زیادہ سرمایہ ہوگا آپ زیادہ چیزیں بنائیں گے، مارکیٹ میں اپروچ آپ کی زیادہ ایزی ہوگی اور اس سے نفع بھی زیادہ ہوگا، تو اس لیے چونکہ سرمایہ کی یہ ذاتی صفت ہے کہ وہ آپ کو منافع دیتا ہے، اس لیے اس جو شخص یہ سرمایہ فراہم کرتا ہے یہ اس شخص کا حق ہے کہ وہ اس سرمایہ کے بدلے میں وہ کچھ نہ کچھ واپس لے۔ لیکن یہ بھی جو اگر عقل سے سوچا جائے اور تھوڑا سا اس کے اوپر گہرائی میں جا کے سوچا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو نفع ہے یہ کبھی بھی سرمایہ کی ذاتی صفت نہیں رہا۔ اگر آپ کے پاس سرمایہ گھر میں پڑا ہوا ہے، لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، یا سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اگر وہ استعمال نہیں ہو رہا، کسی کی عقل اس پہ استعمال نہیں ہو رہی، کسی کی ذہانت استعمال نہیں ہو رہی، کسی کی محنت استعمال نہیں ہو رہی، تو وہ سرمایہ کیسے منافع دے گا گھر میں پڑے پڑے؟ وہ پیسے آپ چاہے بینک میں رکھ لیں چاہے گھر میں رکھ لیں، اگر وہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے تو اس پہ کوئی منافع نہیں آ سکتا۔ اس لیے یہ دلیل تو بالکل کسی قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو بندہ وہ کنسیڈر کرے کہ نفع سرمایہ کی ذاتی صفت ہے۔ جب تک اس سرمایہ کے اوپر کسی کی محنت نہیں لگتی، کسی کی ذہانت نہیں لگتی، کسی کی قابلیت نہیں لگتی، وہ سرمایہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کی قیمت وہی ہے جتنی اس کی بنیادی قیمت ہے۔ ہاں اگر آپ جو بندہ محنت کرتا ہے، جو اس کے اوپر اپنی قابلیت لگاتا ہے، اپنی ذہانت لگاتا ہے، اپنا علم لگاتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، اس کے بعد اگر اس سرمایہ میں سے کچھ منافع آتا ہے، اس میں بھی بات وہی ہے کہ آپ طے نہیں کر سکتے کہ اس کو کتنا منافع ہوگا، اور آپ پہلے ہی طے کر لیں کہ آپ کو منافع جتنا بھی ہوتا ہے، وہی دوسری جو دلیل ہے اسی والی بات کہ آپ کہہ لیں کہ جی آپ نے تو مجھے 1 سال بعد 100 کے ساتھ 10 دینے ہی دینے، چاہے آپ کو 5 روپے منافع ہو۔ تو نہ تو یہ سرمایہ کی ذاتی صفت ہے، بغیر محنت کے یہ نہیں ہو سکتا، بغیر قابلیت کے، ذہانت کے، علم کے اس سرمایہ میں سے منافع نہیں آ سکتا، اور اس کے بعد جب آپ نے طے کرنا ہے تو آپ یہ پہلے سے طے نہیں کر سکتے۔ آپ کو جو مہلت والی بات کرتے ہیں، مہلت کے بھی وہی حالات ہیں کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ 1 سال بعد منافع آنا شروع ہو جائے گا، یا آپ کاروبار میں تو بعض اوقات کئی سال لگ جاتے ہیں، 5 سال آپ کو جیب سے دینا پڑتا ہے اور اس کے بعد منافع آنا شروع ہوتا ہے، اور اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ جتنا منافع آپ نے طے کیا اتنا ہی آئے۔ اس کے لیے بھی اگر آپ کو شوق ہے، آپ قرض اس حوالے سے دینا چاہتے ہیں جو کاروباری قرض ہے، تو اس میں بھی آپ طے کر لیں، نفع اور نقصان کی بنیاد پہ ایک معاہدہ کر لیں اور اس میں لکھ لیں جی کہ اگر 1 سال بعد ہم اس کا حساب کریں گے، اگر نقصان ہو گیا تو کیسے برداشت کرنا ہے، اگر فائدہ ہوا تو اس کو کیسے تقسیم کریں گے، یہ تو جائز صورت ہے۔ لیکن پہلے سے یہ طے کر لینا یہ عقلی طور پہ جو ہے وہ بالکل کسی اس میں نہیں آتا۔ اچھا، جو اس کی جو چوتھی توجہ ہے، تھوڑا سا وہ پہلے تینوں سے مختلف ہے، اس میں جو وجہ بتائی گئی ہے، جو عموماً حامیان سود جو اس کی وجہ بتاتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ انسان چونکہ فطرتاً جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ حاضر کو اور موجودہ زمانے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اس کے خیال میں جو حاضر کے فوائد ہیں، جو حاضر کے لطف ہیں، جو آسودگی ہے، وہ اس کو دور دراز کے مستقبل سے
بہت زیادہ قیمتی ہیں، اور ایک شخص ہے اس کو اس وقت پیسے کی ضرورت ہے، اس وقت اس کو کسی اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے یا کاروبار میں لگانا ہے یا جو بھی ہے، تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے. تو وہ بیسکلی وہ جو مستقبل ہے وہ چونکہ تاریکی میں ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس کا وہ غیر یقینی ہے، کل پتہ نہیں کیا ہوگا، تو اس لیے اس کا تو نہیں پتا، جو کچھ ہے یہ بہت قیمتی ہے. اس لیے اس مال کی اصل میں قیمت ہے جو اس کو مستقبل میں وہ اس حال میں جو استعمال ہو رہا ہے، جو اس کی تو مستقبل چونکہ غیر یقینی ہے، اس لیے اس کی قیمت یہ ہے کہ وہ ہمیں زیادہ پیسے واپس کرے. اس میں مولانا نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ وہ جو مال آج آپ لے رہے ہیں، فرض کیا آپ کوئی کسی کو آپ 100 روپیہ دے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ 1 سال بعد میں آپ سے 110 روپے لوں گا، تو وہ جو 10 روپے ہیں وہ بیسکلی وہ نفسیاتی ڈفرینس ہے مال کا، آج کے مال کا اور مستقبل کے مال کا. اچھا، یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس میں جو ہمارے مربیین ہیں پروفیسر صاحب اور ڈاکٹر عبدالعزیز زیاد صاحب اس بارے میں تھوڑا سا چونکہ اینڈ پہ مجھے امید ہے کہ وہ اس کو کریں گے، ایکسپلین بھی کریں گے، اور اس کے اوپر اگر کوئی کام ہوا تو وہ بھی بتائیں گے. جو مولانا نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اس سے بہت سارے نئی چیزیں اس میں کھلی ہیں کہ جو نفسیاتی ڈفرینس ہے دونوں مالوں کا، یعنی مستقبل کا، حال کا اور مستقبل کا، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ابھی چونکہ فائدہ اور مستقبل ہمیں نظر نہیں آ رہا. لیکن جو ہماری کرنسی ہے، جو کاغذی کرنسی جب سے آئی ہے مارکیٹ کے اندر، جو جدید اس میں استعمال ہو رہی ہے اور بینکنگ میں، اس کی وجہ سے جو پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں، چونکہ پہلے دور میں یا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کرنسی تھی وہ سونے کی اشرفیاں تھیں، چاندی کے سکے تھے، یا اس طرح کی جو بھی تھی، وہ ایک خاص دھاتی چیز تھی اور اس کی ویلیو اتنی ہی رہتی تھی، 1 سال بعد بھی، 5 سال بعد بھی، 10 سال بعد بھی. دوسری جو تھی کہ اس وقت جو قرض دیے جاتے تھے وہ چیزوں کی شکل میں ہوتے تھے، یا دھاتی کرنسی کی شکل میں ہوتے تھے، یا پھر کسی نے کھجور دے دی، کسی نے گندم دے دی کہ اگلے سال یہ مجھے واپس کر دینا. لیکن جب سے یہ کاغذی کرنسی آئی ہے اور اس کے علاوہ جو جدید معیشت ہے یہ مستحکم نہیں ہے، یہ بدلی ہوتی رہتی ہے، چینج ہوتے رہتے ہیں، معاشی جو پالیسیاں چینج ہوتی ہیں، معاشی بحران آتے ہیں. جیسے پاکستان میں 2016 کے بعد سے لے کے 2023 تک کا جو دور رہا ہے، اس میں آپ کی جو ڈی ویلیو یا کرنسی شرح مبادلہ زر جو گرا ہے، تو اس حوالے سے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں، فرض کیا آج آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور اس نے مکان بنانے کے لیے آپ فرض کیا کسی کو قرض دے رہے، اس وقت آج سریا جو ہے وہ 2,40,000 ٹن ہے. اسی طرح آپ کسی کو سیمنٹ کے لیے قرض دے رہے اور 5 سال بعد آپ خود مکان بنا رہے ہیں اور وہی بندہ جو قرض وہ پیسے کی شکل میں آپ کو واپس کر رہا ہے، تو اس وقت شاید سیمنٹ جو ہے وہ سریا جو ہے وہ 3 لاکھ روپے ٹن ہو. تو وہ جو ڈفرینس ہے وہ کیسے اس بندے کا پورا ہوگا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 2,40,000 کے بجائے 2 لاکھ روپے ٹن آ جائے یا 1.5 لاکھ روپے ٹن آ جائے. تو یہ جو کاغذی کرنسی کی وجہ سے جو ڈفرینس آئے ہیں، ان کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کیسے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. ذاتی طور پہ تو جو لوگ قرض دیتے ہیں ان کے لیے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، وہ قرض اتنا بڑا نہیں ہوتا، اس پہ بہت زیادہ بحث بھی لوگ نہیں کرتے. لیکن چونکہ بینکنگ کا سارا نظام اس کے اوپر چل رہا ہے، تو جو بینک کسی کو قرض دیتا ہے، اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ کسی ایک چیز کا وہ بنیاد بنا لی جائے کہ جب بھی آپ قرض دیں، کوئی بینک کسی کو قرض دے تو وہ کسی ایک خاص چیز کی بنیاد پہ دی. جیسے تاریخی طور پہ اگر دیکھا جائے تو سونے کو سٹینڈرڈ مانا جاتا تھا، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی آپ کو 3 تولے سونے کی قیمت کے برابر قرض دیا جا رہا ہے، 1 سال بعد 3 تولے سونے کی جو قیمت ہوگی آپ اس کے حساب سے واپس کر دیں، تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یا اگر فرض کیا اگر ذاتی طور پہ کسی کو آپ قرض دے رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ میں بھائی آپ کو 2.5 ٹن سریا دے رہا ہوں اور 50 بیگ سیمنٹ کے دے رہا ہوں، 5 سال بعد جب میں مکان بناؤں گا تو آپ 2.5 ٹن سریا اور 50 بیگ سیمنٹ کے مجھے واپس کر دیجیے گا. یہ قابل عمل صورت ہے، لیکن بینکنگ کے نظام کے لیے بہرحال ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم بنانا پڑے گا اس جدید بینکنگ کو اس سودی نظام سے پاک کرنے کے لیے. لیکن جو کاغذی کرنسی کی وجہ سے جو شرح مبادلہ زر کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، تو بہرحال مستقبل کو اگر اس کو مان لیا جائے، اس بات کو کہ جی حاضر کے فوائد مستقبل سے بہت زیادہ ہیں اور اس کی بنیاد پہ آپ کسی سے جو ہے وہ پیسے لے سکتے ہیں، تو اس کو بھی عقل تسلیم نہیں کرتی، اس لیے کہ مستقبل کوئی ایسی انہونی چیز بھی نہیں ہے. اور انسان کی اگر دیکھا جائے تو ساری تگ و دو جو ہے وہ مستقبل کے لیے ہے. انسان ساری محنت اپنی مستقبل کے لیے کرتا ہے اور یہ کوشش یہی کرتا ہے کہ میرا مستقبل اچھا ہو.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ مستقبل آ جاتا ہے، جب آپ فرض کیا آج آپ نے 100 روپے دیے اور آپ کو 1 سال بعد 110 روپے مل رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ 110 جس وقت آپ کو مل رہے ہیں وہ تو حاضر ہو گیا، اور جو 100 روپے آپ نے دیا تھا وہ ماضی ہو گیا. تو اب ماضی کی قیمت حال سے کیسے بڑھ گئی؟ وہ حال تو وہ ہو گیا جس میں آپ 110 روپے لے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ جو اپنے حال میں اتنا خرچ کرے کہ وہ مستقبل کو بالکل ہی بھول جائے. تو اس لیے یہ جو دلیل ہے کہ جی مستقبل جو ہے وہ تاریخ ہے اور مستقبل کا پتہ نہیں ہے، اور نو نقد نہ تیرا ادھار والی بات ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ہم 100 دے رہے ہیں تو کل کا ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہوگا. ہو سکتا ہے کل جس وقت آپ کو وہ قرض واپس ملے اس وقت آپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہو. اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ نے جب کسی کو قرض دیا ہوتا ہے تو 2 سال بعد 3 سال بعد جب آپ کسی بہت ہی مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ قرض جب واپس ملتا ہے تو آپ کو بہت اطمینان ہوتا ہے اور آپ کو بہت ساری آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اگر وہ پیسے آپ کے پاس رہے ہوتے تو ہو سکتا ہے آپ خرچ کر چکے ہوتے. تو اس لیے یہ بھی کوئی قابل عمل دلیل نہیں ہے. یہ عقل کی اس کسوٹی پہ یہ دلیل بھی پوری نہیں اترتی کہ ہم اس لیے کسی سے سود کی مد میں ایک فکس رقم طے کر لیں کہ جی میں چونکہ حال جو ہے یہ میرے پاس موجود ہے اور اس وقت آپ کو ضرورت ہے، اس وقت آپ اس صورت سے فائدہ اٹھا لیں، مستقبل کا پتہ نہیں ہے، جب آئے گا تو آپ مجھے اتنے پیسے جو ہے وہ زیادہ دے دیجئے گا. تو یہ 4 جو توجیہات تھیں مولانا نے فردن ان کا وہ ذکر کیا ہے اور ان کے رد میں دلائل دیے ہیں. اس میں پہلی 3 تو میں نے بتایا کہ کافی ملتی جلتی ہیں، وہ زیادہ تر کاروبار کے حوالے سے ہیں اور اس میں نفع اور نقصان کے حوالے سے ہیں. تو اگر جس نے کاروبار کے حوالے سے کرنا ہے تو پھر تو بہت ہی آسان ہے کہ آپ کاروباری شراکت کر لیں، اور باقی جو ہے وہ اگر آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں، اثار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اثار میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کسی سے زیادہ لیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ محترم ڈاکٹر ندیم صاحب. ڈاکٹر اورنگزیب صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، آپ کو اورنگزیب صاحب کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام مختصر علیکم. سا پوچھیے گا کیونکہ ہم آخر ہاں پہ اس کو ڈسکس کریں گے. کوئی لمبا سوال جی نہ ہو بہت طویل، تاکہ مجھے صرف اتنی سی بات ذرا پوچھنی تھی اور سمجھنی تھی کہ جو 4 توجیحات مولانا نے بیان فرمائی ہیں نا، جو لوگ سود کے حق میں قرار دیتے ہیں، تو اس کی سمری تو میری سمجھ میں یہ آئی کہ جو بھی فرد پیسہ دیتا ہے اس کو یقیناً نفع ملنا چاہیے، مگر وہ فکس نہ ہو، بلکہ وہ نفع نقصان کی بنیاد پر جو نا اس کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ملنا چاہیے. وہ چاروں توجیحات کے نظر میں میری بات یہی سمجھ میں آئی ہے کہ پیسہ دینے والے کو فائدہ ہونا چاہیے، لیکن وہ نفع نقصان کی بنیاد پہ ہو اور فکس نہ ہو. اس پہ پھر آخر میں ایوب صاحب پہ روشن ڈالیں گے کہ مطلب اس کی کیا مطلب مزید تشریح کر دیں. بس یہ بات کہنی. جی بسم اللہ طاہر الرحمن بھائی الرحیم. ایک چیز میں اس میں ایڈ کر دوں. مختصر سا ہو طاہر جائے بھائی، ڈاکٹر ندیم صاحب. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان 4 توجیہات سے یہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ ہر صورت میں اس کو منافع ملنا چاہیے. اس میں جو قرض والی جو سچویشن ہے وہ تو یہی ہے کہ جو بندہ جتنا قرض دیتا ہے اس کو واپس اتنا ہی ملے. فرض کیا آپ جتنا بھی قرض دیتے ہیں، ہاں اگر کسی کو یہ ہے کہ مجھے ملنا چاہیے، میں کسی کو کاروبار کے لیے دے رہا ہوں، یہ صرف اس صورت میں ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے مطلب کہ مجھے ملنا چاہیے منافع، میں اس کے بغیر قرض نہیں دوں گا، تو پھر اس کی جو مناسب صورت اگر کسی کاروبار کے لیے دے رہا ہے تو اگر اگلا بندہ بھی تیار ہے تو اس کی مناسب صورت یہ ہے کہ دونوں مل بیٹھ کے طے کر لیں کہ نفع نقصان کی بنیاد پر کاروباری شراکت کر لیں اور اس کے حساب سے لے لیں. لیکن جو ذاتی ضروریات کے اوپر قرض ہے اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کسی سے اس میں منافع لیں. ذاتی قرض کے لیے ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. کاروباری قرض کے لیے گنجائش ہے، لیکن وہ اس صورت میں ہے کہ اگر دونوں فریقین طے ہوں. اگر دینے والا یہ چاہتا ہے کہ اگر دینے والا چاہتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے اتنا ہی چاہیے، تو پھر ضروری نہیں ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے ملنا چاہیے تو پھر بیٹھ کے شرائط طے کرے. ذاتی قرض کے لیے منافع کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بہت جی شکریہ ڈاکٹر ندیم صاحب. ایوب صاحب اس سوال کو آخر پہ لے لیں، اگر ہم عبداللہ متقی صاحب کا کچھ پریزنٹیشن سن لیں تو. ڈاکٹر صاحب میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آج ڈاکٹر ندیم صاحب نے جو باتیں اساتذہ مولانا نے جو یہ بات یہاں لکھی اس میں اتنی چیزیں آ گئی ہیں کہ اس کا جواب پہلے آنا چاہیے بجائے مزید پریزنٹیشن کے. میری ذاتی رائے جی یہ ٹھیک ہے، پھر آپ اس پہ اہم تو یہ ہے کہ سب چیزیں ذرا بالکل واضح ہو جائے. آپ جو سوال اورنگزیب صاحب نے پوچھا، آپ اس پہ کچھ
ہاں ترجمہ فرمائیے، پھر ہم باقی سب اب آپ ٹھیک سے ہے، میں عرض گزارش کر کرتے ہیں دیتا کہ ہوں، وہ بسم اپنے اللہ اپنے الرحمن نقطہ الرحیم. نظر اس پہ سامنے رکھے سب. جی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی سب سے اہم بات جو ہے اس میں مولانا نے ماشاءاللہ جو آج سے کوئی 70 سال پہلے یہ اس سے بھی سے زیادہ جو باتیں لکھی ہیں آج بھی اسی طرح بالکل ایک حقیقت ہیں. اہم بات جو اسلامک کمرشل لا ہم بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں قرض کو کاروبار گنا ہی نہیں گیا. سب سے بنیادی بات جو ڈاکٹر فاروق صاحب جو ابھی بات کی نا کہ ان چاروں توجیحات میں اس کا مطلب بعد میں ندیم صاحب نے بتا بھی دیا کہ اس کو ہر حال میں ملنا تو چاہیے، لیکن وہ فکس یا اس کا ایسا وہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے. تو بات یہ ہے کہ قرض اور کاروبار یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنے سرمایہ پر کچھ حاصل کروں تو اس کو کاروبار میں ہی آنا پڑے گا. وہ قرض جو ہے کسی بھی طرح وہ حاصل یعنی آمدن کا ذریعہ نہیں بن سکتا. یہ بنیادی اصول طے کر دیا گیا ہے. یہ آج سے نہیں، اسلام میں نہیں، بلکہ جب سے بنی نوع انسان بنا ہے، انسان کا یہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایتھیکل ویلیو جو ہے، ایتھیکل پہلو یہ ہے کہ یہ جو سرمایہ ہے، اب سرمایہ کیا ہے؟ سرمایہ کو بنیادی طور پر جو گڑبڑ ہوئی وہ یہ کہ کیپٹلزم میں سرمایہ کو دو حصوں میں جو سرمایہ ہوتا ہے جس کو ہم کیپٹل انگریزی میں کہتے ہیں، ایک کیش اور دوسرا جو فزیکل اور مین میڈ جو سرمایہ ہے، وہ دونوں کو ایک سمجھا گیا. تو اسلامک لا اس سے بہت پہلے یہ کہتا ہے کہ قرض کسی بھی طرح وہ انکم کی ذریعہ نہیں بن سکتا. تو اب کیا کیا جائے؟ پھر انکم کرنی ہے تو اس کے لیے کاروبار کرنا ہے. تو کاروبار کرنا ہے یا کوئی چیز آپ نے بنانی ہے اور پھر اس پر کوئی فائدہ اٹھانا ہے. تو اس کے حوالے سے اسلام میں بنیادی طور پر دو تین چیزیں بتا دی گئی. جب ہم ربا کو یعنی انٹرسٹ ہم اب اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، لیکن ربا کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ بنتی ہے کہ میں اگر اپنے سرمایہ پہ، اب سرمایہ یہاں سے مراد یہ ہے کوئی بھی سرمایہ ہو، وہ کیش ہو یا فکس کیپٹل ہو، اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ اس پہ ایڈیشنل ریٹرن ملے تو مجھے یا کاروباری رسک لینا ہے، کاروباری خطرہ لینا ہے، اور ساتھ ہی میں نے اس میں ویلیو ایڈیشن کرنی ہے. تو کوئی بھی میرے سرمایہ کے اوپر کوئی بھی انکریز جس میں کاروباری رسک نہیں لیتا یا میں ویلیو ایڈیشن نہیں کرتا، اگر وہ اضافہ ہوتا ہے تو وہ قرآن اور حدیث اس کو ربا اور انٹرسٹ کہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کو قرض دوں تو قرض ہے وہ میرا رائٹ ہے کہ میں نے اس کو ہر حال میں واپس کرنا ہے. تو اسلامک لا اس کو خطرہ نہیں جانتا. وہ جو سب سے پہلی ایک توجیہ تھی نا کہ خطرے والی بات، تو اسلامک لا نے یہ کہا کہ قاضی ہر ملک کا قانون ہر حال میں اس قرضے کو واپس دلائے گا. اور اکارڈنگلی اسلامک لا میں یہ ہے کہ اگر ایک شخص فوت ہو جائے تو وہ اگر قرضہ چھوڑ کے فوت ہوتا ہے تو اس کے ورثاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ادا کریں گے. اور آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ ایون ایک شہید جو ہے وہ بھی جب تک وہ اس کا قرضہ ادا نہیں ہوگا تو اس کا نفس اس سے اس کا معلق رہے گا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہے، یہ پتہ ہے کہ جنازے کے وقت اللہ کے نبی نے پوچھا عائلہ دین کہ اس کے اوپر قرضہ ہے، دین ہے؟ تو کسی نے کہا جی میرا ہے. آپ نے دیکھا چاروں طرف کہ کوئی ہے اس کے قرضے کو لے؟ کوئی نہیں بولا. تو آپ نے کہا صلو علی اخیکم، تم خود اس کا آپ اندازہ لگائیں. صحابی ہے، اس کے فوت ہوا ہے اور کوئی اس کا قرضہ نہیں لے رہا، تو آپ نے کہا تم خود پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا. تو اس کا مطلب کیا نہ یہ چاہتا کہ قرض جو دیا جاتا ہے وہ ہر حال میں واپس ہونا ہے. اس لیے اس میں اس خطرے کو یعنی ڈیفالٹ کے خطرے کو اسلام مانتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلی تو یہ بات ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ قرض اور
کاروبار دو مختلف چیزیں ہیں. قرض اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں کسی کی ہیلپ کر رہا ہوں, کسی کے لیے ایثار کر رہا ہوں, کسی کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں. وہ فیسیلیٹیشن خواہ اس کی صرفی ضروریات کے لیے ہے یا کاروباری ضرورت کے لیے ہے, میں اس کی ہیلپ کرنی ہے. لیکن اگر میں یہ کرتا ہوں کہ مجھے میرے سرمایہ پر کچھ ملے, تو پھر اسلام کہتا ہے کہ آپ اس سے ٹوٹلی پھر قرض نہیں ہے, پھر آپ کو بزنس میں آنا پڑے گا. اب بزنس کی جو 2-3 شرطیں ہیں, 2-3 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں چیز ایک خرید کے بیچوں اور اپنا پروفٹ کماؤں. دوسرا یہ ہے کہ میں مسٹر اے کو اپنا مال دوں کہ جاؤ اس سے تجارت کرو, جو پروفٹ ہوگا وہ 50% آپ کا 50% میرا, مداربہ اس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے خود کیا حضرت خدیجہ کے مال سے, اور اس کے بعد باقاعدہ ایک پوری ایک لسٹ موجود ہے ہمارے سامنے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ ملے تو میں قرض نہیں. اسی طرح آج اسلامک بینک جو ہے وہ قرض نہیں دیتے. جیسے ہوا تھا نا کہ اسلامک بینک کیسے کرتے ہیں, اسلامک بینک کسی کو قرض دیتا ہی نہیں. کہ وہ قرض دے گا تو اس پر 1 پیسہ بھی لے گا تو وہ سود بن جائے گا. تو کیا کرتا ہے اسلامک بینک, ممکن ہے کوئی بینک گڑبڑ کرتے ہوں کیونکہ ہماری بینکاری جو ہے اس میں کوئی مسئلے مسائل ہیں, لیکن اسلامی بینکاری کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامک بینک کا اپنا کیپٹل اور میرا آپ کا جو سرمایہ ہے اس سے وہ اشیاء خریدیں گے اور اپنا پروفٹ مارجن لگا کے بیچیں گے. ایک یا کوئی ایسا اثاثہ خریدیں گے جو لیز پہ دیا جا سکتا ہے, جو اجارہ جو ہے, اور اس پر اپنا ریٹرن لیں گے. اب یہاں جو ایک شبہ ہے وہ وہی ہے کہ اگر میں اپنے گھر کا کرایہ لے سکتا ہوں تو میں اپنے روپے کا کرایہ کیوں نہیں لے سکتا. یہ مولانا نے جو اس کا بتایا, جو آپ نے ڈاکٹر ندیم صاحب نے پڑھا, وہاں اس کی تھوڑی سی مزید تشریح کی ضرورت ہے, تاکہ جو بات ہوئی تھی نا کہ جب تک ہمیں ذہنی طور پر پورا یقین نہ ہو جائے کہ یہ بات جو ہے وہ بالکل ہر لحاظ سے ٹھیک ہے, تو تھوڑا ذہن میں شک رہے گا. تو اسلامک لا میں اس میں ایک اصول بنا دیا گیا کہ اجارہ صرف ان چیزوں کا ہو سکتا ہے جو نان کنزیومیبل ہیں. اس کو عربی میں غیر مستحلق کہا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ جن کو استعمال کیا جائے اس کو وہ اپنی اصل حالت ان کی جو ہے وہ قائم رہے. ڈیپریسیشن ہو تو ہوتی ہے جیسے گھر کی, لیکن اس کی حیت جو ہے وہ گھر وہ قائم ہے. میں اسی طرح گاڑی کرائے پہ لیتا ہوں, وہ یوز میں کرتا ہوں, اور یوز کرنے کے بعد بھی گاڑی رہتی ہے, اگرچہ اس میں ڈیپریسیشن ہوتی ہے. اچھا, اس کا مطلب کوئی ایسی چیز جس کو یوز کیا جائے اس کی حیت بدل جائے تو اس کو کرایہ پہ نہیں دیا جا سکتا. اب اس کی وجہ کیا ہے, اس کا ریشنیل کیا ہے, اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ جیسے ہم نے ابھی 2 منٹ پہلے میں نے بتایا کہ ربا کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انکم جس پر میں اپنا بزنس رسک نہیں لیتا وہ ربا ہے. تو یہ اس لیے لکھا گیا کہ جو چیز میں کرائے پہ دیتا ہوں اگر وہ انٹیکٹ رہتی ہے, باقی رہتی ہے اس کی اصل حیت, تو اس کو باقی رکھتے ہوئے میں اس کا رسک لوں گا نا. جیسے گھر ہے میں نے بنایا, اس کا رسک میں کیا ہے کہ اگر وہ گر گیا تو وہ میرا ہے, لیکن اگر وہ چیز اس کی حیت ہی بدل گئی تو میں اس کا رسک جو بزنس رسک ہے وہ کیسے لوں گا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ روپیہ پیسہ جو ہے اگر میں دیتا ہوں کسی دکاندار کو اور اس کے بدلے میں وہ مجھے ایک ڈبل روٹی دے دیتا ہے, تو میں دیا ایک 100 روپے کا نوٹ تھا, اس نے مجھے ایک بریڈ دے دی, تو اب اس کی حیت بدل گئی. تو اسی طرح میں نے پیٹرول پمپ پہ پیسے دیے, اس نے مجھے گاڑی میں پیٹرول ڈال دیا. تو لیز اجارہ جو ہے وہ گھر کا ہو سکتا ہے, کسی بھی ایسے ایسٹ کا ہو سکتا ہے جو غیر مستحلق ہے, نان کنزیومیبل ہے, لیکن منی کا نہیں ہو سکتا, روٹی کا نہیں ہو سکتا, دودھ کا نہیں ہو سکتا, پیٹرول کا نہیں ہو سکتا. اور اس طرح ہم یہ کہیں گے کہ بنیادی طور پر اسلام نے انسانیت پر, پورے اس نظام پر بڑا یہ احسان کیا کہ اگر اس چیز کو الاؤ کر دیا جائے کہ ہر شخص جو ہے اپنے روپیہ پر کرایہ لینا شروع کر دے, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر شخص وہ روپیہ یعنی کاغذ کے جو نوٹ ہیں وہ تو بڑھتے جائیں گے, لیکن اصل چیز جو انسان نے یوز کرنی ہے, کیا یوز کرنا ہے, گھر ہیں, گاڑیاں ہیں, گندم ہے, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, اور کپڑے ہیں, باقی چیزیں ہیں.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب کیش وہ کماتا ہے کوئی شخص، اس سے ایک ریئل اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرے، اس سے چیزیں پیدا کرے، اس کو بیچ کے پروفٹ کمائے. اگر وہ ایسٹ ایسا ہے جس کو جو نان کنزیومبل ہے تو اس کو وہ لیز پہ دے کے وہ کرایہ پہ لے سکتا ہے. اور اس نے ایک بہت یہ خدمت انجام دی ہے. مثال کے طور پر میرے پاس اگر 1 یا 10 ملین روپی تھا، میں نے ایک چھوٹا سا 5 مرلے کا گھر بنایا. اب وہ میرے پاس موجود ہے. ایک شخص کراچی سے یہاں ٹرانسفر ہو کے آتا ہے اور اس کو ضرورت ہے رہائش کی، تو میں نے آلریڈی، میرے جیسے بے شمار لوگوں نے آلریڈی اپنی دولت کو اس فارم میں تبدیل کر دیا ہے کہ میں گھر بنایا ہوا ہے تو وہ میرے پاس آتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں جی ٹھیک ہے یہ گھر اتنا کرایہ. اب اس کی شرط کیا ہے کہ اس گھر کا جو رسک ہے وہ میرا ہے. خدا نخواستہ رسک کے مراد کیا ہوا کہ اس کی اونرشپ سے ریلیٹڈ جتنا ہے، اگر خدا نخواستہ آگ لگ گئی، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی اس طرح کا ہے، یا پھر 2-3 سال کے بعد میں نے اس کی رینوویشن کرانی ہے، تو یہ اس طرح یہ ہوگا. اچھا، اسی طرح اگر سیل ہے، جیسے میں نے بات بتائی کہ بینک کیا کریں گے، اسلامک بینک چیز خرید کے بیچیں گے. ایک فرٹیلائزر کا بیگ ہے 10,000 روپے کا، وہ 10,000 کا خرید کے 12,000 میں بیچیں تو اسلامک لا اس کو کہتا ہے یہ ٹھیک ہے. اور یہ ٹھیک اس آیت کے تحت ہے جس میں یہ ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. لیکن اگر وہ کہیں کہ جی یہ آپ پیسہ لے جائیں کسان سے اور جو مرضی کریں خریدیں اور ہمیں 12,000 دے دیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ اس میں جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ سیل نہیں تھا، وہ کیش تھا. تو اس میں رسک کیا ہے؟ اگلا سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اس میں رسک کیا ہے. تو رسک یہی ہے، جب بھی کوئی شخص خریدتا ہے اس میں کموڈیٹی رسک ہے، اس میں مارکیٹ رسک ہے، اس میں ریٹ آف ریٹرن رسک ہے. یہ رسک سارے جب ایک دکاندار، ایک بیچنے والا لیتا ہے تو اسلامک لا اس کو الاؤ کرتا ہے کہ اب یہ پروفٹ بھی لے سکتا ہے. تو جس طرح مثلا میں اگر فرض کیا ایک شوگر کا ایک ٹرک یہاں سے لے کے، ایک ڈالا لے کے تو اپنے کسی گاؤں میں جاتا ہوں، تو اب میں نے رسک لیا ہے تو ریوارڈ بھی مجھے ملے گا. اب میں یہاں سے وہ چینی فرض کیا 100 روپے کلو لیتا ہوں اور 110 میں جا کے بیچ سکتا ہوں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہوا کہ قیمت زیادہ بڑھ گئی تو مجھے زیادہ بینیفٹ ہوگا. لیکن اب چونکہ اونرشپ میری آ گئی، میں نے ہول سیلر سے لے لیا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر بارش ہوئی اور میں نے ترپال نہیں ڈالی تھی، تو وہ میرا کام تھا نا، تو میں نے خریدا تھا. تو وہ بارش سے وہ چینی جو پانی میں بہہ گئی یا اس کو خدا نخواستہ سڑک پہ گر گئی، ایکسیڈنٹ ہوا، تو وہ نقصان بھی میرا ہوگا. تو اس کا مطلب ہوا کہ اگر میں اپنے کیش کے ساتھ اس طرح کروں کہ میں کسی کو دوں اور میں کہوں کہ وہ کچھ مجھے پروفٹ بھی دے، تو لازماً مجھے اس کانٹریکٹ کی نیچر کو قرض کے علاوہ کوئی اور نیچر بنانی پڑے گی. چنانچہ اسی کے تحت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس وقت بھی یہ سودی قرضے بھی تھے، مداربت بھی تھا. یہ پری اسلام بات ہے نا. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. آپ اندازہ لگائیں 25 اور 40 کتنا فرق ہے. تو اس دور میں بھی جب قافلے جاتے تھے مکہ سے، تو آگے سیریا، فارس، 3 مہینے آنے کے، 3 مہینے جانے کے، تو ہر طرح جو بھی ہو سکتا سرمایہ لے کے جاتے، قرض پر بھی، سود پر بھی، اور مداربت پر بھی، اور اپنی تجارت کہ میں آپ کے لیے چیز خرید کے لاؤں گا، میں اتنے پیسے لوں گا. یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ فقہ میں موجود ہیں. تو اس طرح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ذہن میں بڑی واضح طور پر جو مولانا نے فرمائی کہ روپے پیسے کا کرایہ جو ہے وہ کسی طرح بھی نہیں، آپ روپے پیسے کا کرایہ نہیں لے سکتے. کرایہ لینا ہے تو آپ نے ایک فکسڈ ایسٹ کا لینا ہے جس میں پتہ ہے کہ میں نے ایک گھر بنا دیا، اب رہنے والا اس سے اپنا استفادہ کر رہا ہے. میں نے ایک ٹکٹ خریدا اور بائی ایئر میں جا رہا ہوں تو میں استفادہ کر رہا ہوں. PIA has right to get rental. تو اگر میں یہ کہوں کہ نہیں مجھے ہر حال میں چاہیے، تو اس طرح ہماری یہ جو ابھی 5-7 منٹ میں نے بات کی، اس کا مقصد یہ مطلب یا خلاصہ یہ ہوا
کہ جو کیپٹل ہے اس کو 2 حصوں میں جو تقسیم وہ کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ کیش یا لیکوڈ کیپٹل ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور اس میں چونکہ اگر وہ بزنس کے لیے ہے تو بزنس میں آٹومیٹیکلی یہ ایک بات آ جاتی ہے، اور وہاں جو سوال کیا تھا ڈاکٹر ندیم صاحب نے کہ انفلیشن، تو بھئی اگر انفلیشن ہوگی تو پروفٹ ریٹ بھی زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، آٹومیٹکلی۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس انفلیشن میں انفلیشنری جو صورتحال ہے پروفٹ بھی اس کے حساب سے ملے تو مجھے اس کے ساتھ پروفٹ زیادہ ہوگا، لیکن اگر وہ کاروبار نہیں ہے اور وہ اس میں قرض کے لیے، یہاں اسلام نے اس کو بالکل یہ رکھا کہ بھئی میں اگر ایک اہم بات اور بھی ہے کہ عام بندہ کسی کو نہ قرض پوچھتا ہے اور نہ قرض کوئی لیتا ہے، کس کے لیے ہوتا ہے؟ کسی کوئی دوست کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے، کسی جاننے والے کے لیے، تو اس صورت میں ایثار اور قرضہ اس کو ملایا پروفیسر نہیں جا محمد سکتا۔ ایوب صاحب، جی یہ پہلو تو ماشاءاللہ کافی واضح ہو گیا۔ جی سر۔ عبداللہ متقی صاحب موجود ہیں، وہ اس حصے کے شرح سود کی معقولیت پہ جو پہلو مولانا حافظ احمد صاحب کچھ ہینڈ ریز کیا ہے۔ عبداللہ حافظ متقی اجاز صاحب صاحب سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں جی۔ اس کا نہیں، دوسرا میں نے بس حصہ یہ کہا رہتا کہ ہے۔ جب آپ سوالات کی باری آئے گی تو وہ میں اس کیو میں، اس لسٹ میں آیا ہوں۔ صحیح یہ عبداللہ متقی صاحب اپنے حصے کی پریزنٹیشن آپ۔ جی میں تو حاضر ہوں۔ میں یہ پوچھا تھا عبدالعزیز بھائی، یہ ٹائم لینتھ کوئی آپ نے طے کی ہوئی ہے اس کی ڈسکشن کی؟ ہاں، اس بار چونکہ یا ان میچبل ہے؟ جی بس آپ کے لیے میرے خیال میں جو ٹائم رہ گیا 9 منٹ ہے میرے ساتھ۔ 10 منٹ ہیں، 9 منٹ۔ اچھا، اگر وہ طاہر بھائی وہ اسکرین شیئر کر سکتے ہو تو ذرا مجھے وہ دے دیجیے گا۔ میرے خیال میں یہ نیکسٹ میں کیا جائے۔ ڈاکٹر عزیز صاحب، جی جی اگر اس کو متقی صاحب کی پریزنٹیشن اگلی دفعہ لے لیں، کیونکہ آپ سب بھی کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں اور شاید اور لوگ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہوں۔ جی کچھ میسج میں بھی سوال آئے ہوئے ہیں طاہر بھائی، میسج میں بھی کچھ کوسچنز ہیں، اس پہ بھی ذرا دیکھ لیجیے چیٹ میں۔ تو عبداللہ متقی صاحب آپ پھر نیکسٹ جی اگلی دفعہ کروا لیں جی۔ نہیں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسا آپ حکم کریں گے۔ بس ٹھیک ہے، آپ کو اطلاع نہیں تو پھر حافظ اعجاز صاحب جو سوال کرنا چاہتے تھے اس کی طرف آتے ہیں۔ جی اصل میں وہ ڈاکٹر ندیم صاحب نے جب گفتگو رکھی تھی نا اس کی وجوہات کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہاں ایک چیز اس کی انہوں نے صورت جو مناسب قرار دی کہ چونکہ شرح مبادلہ کے مسائل آتے ہیں، آج میں 100 روپے دے رہا ہوں، جو سال بعد لوں گا تو اس 100 روپے کی پرچیزنگ پاور کم ہو گئی ہوگی، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ میں 100 روپے کی قیمت کے مطابق سونا آپ کو دے رہا ہوں اور سال کے بعد اتنے سونے کی جو قیمت ہوگی وہ مجھے مل جائے تو یہ ٹھیک ہوگا۔ یہی وہ تصور ہے جس کو آج کل کے دور میں مارک اپ کہا جاتا ہے، کہ کرنسی کی جو ڈی ویلیو ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آیا انفرادی قرض میں یہ بات جائز ہے کہ ہم کوئی بھی رقم دیتے ہوئے اس کو ٹیگ کر دیں کسی کموڈٹی کے ساتھ اور واپس جب ملے تو اس کموڈٹی کی اتنی قیمت ہمیں مل جائے؟ تو دوسرے لفظوں میں یہ مارک اپ درست ہے کرنسی کی ڈی ویلیو کے حساب سے؟ جی حافظ صاحب، پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو آپ نے مارک اپ والی بات کی وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ مارک اپ کا مطلب ہے مارجن آف پروفٹ۔ میں نے ایک چیز 100 میں خریدی اور اس پر 10 پروفٹ لگایا تو یہ مارک اپ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں انڈیکسنگ اے کرنسی ود another کرنسی، اس کو انڈیکسیشن بھی کہتے ہیں، اشاریہ بندی۔ تو یہ ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اصل جو بات ڈاکٹر ندیم صاحب نے بتائی اور وہ جو انہوں نے اپنی طرف سے شاید میرے خیال میں کہ کیونکہ مولانا نے ایسی بات کوئی نہیں لکھی کہ اگر آج کل اس کی ویلیو کم ہوتی ہے تو اس سے، تو دیکھیں جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اسلامک لا میں کسی بھی طرح قرض کو فائدے کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ بہت ہی ایک بنیادی ایک اصول ہے اور اللہ کے نبی کی باقاعدہ حدیث ہے
تو اگر یہ ڈائریکٹ اگر جواب میں دوں وہ یہ ہے کہ اگر میں یہ قرض سمپل اس کے لیے آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ کو دینے سے، اور میں نے انڈیکس کیا ہوا ہے اس کو ڈالر کے ساتھ، مجھے بینیفٹ ہوگا، میرا مل جائے گا، تو یہ بذات خود اس بنیادی حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ جو جواز ہو سکتا ہے وہ انڈیکسنگ کا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ پھر قرض ہی اس چیز میں لیا جائے گا. میں اگر بہت زیادہ مطلب ہے کہ اپنا لالچ یا میرا جو مائنڈ ہے وہ بہت ہی کمرشل ہے، تو میں کہوں گا جی میں آپ کو ڈالر دوں گا، ڈالر لینے ہیں تو لو، تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ میں کہوں جی کہ آج ڈالر دے رہا ہوں، آج میں روپیہ دے رہا ہوں، لیکن گندم کی یہ ویلیو ہے تو اتنی گندم، تو اس کی جو انڈیکسنگ ہے یہ اس کو الاؤ نہیں کیا گیا. اور نہ ہی انڈیکسیشن جو ہے دنیا میں کہیں، یہ آج سے کوئی 50 سال پہلے شروع ہوئی تھی لیٹن امریکن کنٹری میں، برازیل، چلی اور ایون اسرائیل اور بہت سارے ملکوں میں. لیکن اس کا نقصان الٹا ہوا، اور یہ تھا کہ صبح قیمت کچھ اور ہوتی تھی، شام کچھ اور ہوتی تھی، اور بالآخر دنیا میں نو مور. آج کل انڈیکسیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں جی کہ میں آپ کو 1 من گندم دوں گا اور 1 من گندم لے لوں گا، میں آپ کو ڈالر دوں گا، لیکن اس میں پرابلم پھر یہ ہے کہ ایک ڈالر کی ویلیو بھی تو کم ہو سکتی ہے نا. یعنی اصولاً تو اس کی ویلیو، یہ الگ بات ہے کہ ڈالر اس وقت امریکن ہیجیمنی کے تحت تو انہوں نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ اس کے مقابلے میں یورو آیا، وہ بھی نہ چل سکا، اور اب چائنا تھوڑی سی کوشش کر رہا ہے. لیکن ان پرنسپل تو کسی بھی ویلیو ایک چیز کی دوسرے سے کم ہو سکتی ہے. قرض یا کسی بھی لین دین، قرض لازمی نہیں ہے، بلکہ جو بھی لائبلٹی ہو، اس میں جس کرنسی میں آپ نے قرض دیا ہوا ہے اسی کرنسی میں آپ نے اس کو واپس لینا ہے. اور فقہ میں ایسے انسٹانسز موجود ہیں کہ جب آپ نے قرض واپس کرنا تھا اور آپ نے درہم لیے ہوئے تھے یعنی چاندی کے، تو آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں وہ دور اور تھا تو وہ درہم نہیں ہیں، تو آپ پھر جو اس کے مقابلے میں دوسری کرنسی دینار، یا اگر فلوس ہیں تو اس دن کا ریٹ اسی دن کا لیں گے جو جس دن آپ نے اس کو مطلب واپس کرنا ہے، یعنی اتنی چیز آپ نے دینی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب اس میں پھر آپ ہم منافع کو چھوڑ دیں، مطلب کوئی ایک بندہ قرض دیتے ہوئے منافع نہیں چاہتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ جو رقم میں دے رہا ہوں یہ ڈی ویلیو نہ ہو، مجھے اس کی ویلیو مجھے ملے. یہ کانسیپٹ آپ کے خیال میں غیر اسلامی ہوگا؟ اس کی ڈاکٹر صاحب سمپل ایک ہے کہ میں کہوں یہ، یعنی اس کا یقین تو ہو ہی نہیں سکتا. اسلام اس کو یعنی گارنٹی کے ساتھ ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا دماغ لڑائیں اور دیکھیں کون سی چیز جو ہے آپ کو زیادہ سٹیبل لگتی ہے. آپ کو اگر یورو لگتا ہے تو اس میں لے لیں، آپ ڈالر میں قرضہ لے لیں تو یعنی ڈالر، میں پہلے ڈالر خریدوں پھر میں قرضہ دوں، یہی کرنا ہوگا؟ یعنی روپیہ دے کے میں اس کو ڈالر سے ٹیگ نہیں کر دوسرے سکتا. لفظوں میں وہاں پر تو آج کل کے حالات کے مطابق میں وہ ناممکن ہوگا، کیونکہ ڈالر آپ خرید ہی نہیں سکتے. اور اس میں پھر ایک اور مسئلہ آ جائے گا. ڈالر خریدنا بذات خود ایک غیر قانونی عمل ہے. آج کل ایک بندہ جا کے بغیر کسی مقصد کے ڈالر جو ہے اس کو، ہماری جو اس وقت اسٹیٹ بینک لاز کے تحت بھی جو ہے وہ عام بندہ اس کو نہیں خرید سکتا. جب خریدے گا تو کسی مقصد کے لیے خریدے گا. اگر وہ چاندی خرید کے دے دے، مطلب کوئی کموڈیٹی خرید کے دے دے، تو وہ لے سکتا ہے. یہ جائز ہے، یہ بالکل جائز ہے. لیکن بات ڈاکٹر صاحب پھر وہی ہے. اب فرض کیا میرا بھائی مجھے کہتا ہے جی کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، میرا مکان جو ہے وہ بالکل فائنل بنا ہوا ہے، اور تھوڑا سا اگر 10 لاکھ روپے ملے تو میں اس گھر میں چھوٹی موٹی کام کرا کے آپ میں شفٹ ہو جاؤں گا مجھے. تو وہ میں اس کو دے دیتا ہوں، اور پھر اور ساتھ ہی اس کو کہتا ہوں کہ ہاں میرے 10 لاکھ کو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ویلیو کتنی ہے. تو وہ جو یہی معاملہ ہے نا، ایک دوسرے کے لیے جو مروت کا، ایک دوسرے کی ہیلپ کا اور بزنس، یہ 2 متضاد چیزیں ہیں. اسی اصل بنیادی میں نے اس لیے شروع کی تھی پہلے کہ اسلام میں جو قرض یعنی بزنس اور کسی دوسرے کی ہیلپ، ایثار، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. آپ نے اگر کسی کو قرض دے رہا ہے تو اس کی ہیلپ کرنی ہے بس. اور اسی لیے
اس کو قرآن پاک میں انہی لفظوں میں اس کو کہا گیا قرض کسی طرح بھی. اسی لیے یہ جو ایک عام لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا, دیکھیں جی دونوں بینک ایک جیسا ہیں, اسلامک بینک جو ہیں وہ بھی اسی طرح قرض دیتے ہیں اور کچھ لیتے ہیں اور دوسرے بھی دیتے ہیں. یہ سوال یا یہ آبزرویشن بنیادی طور پر غلط ہے کہ اسلامک بینک قرض دیتا ہی نہیں ہے. اس کو دینا چاہیے لیکن جب دے گا تو اس کو پھر کچھ لے گا نہیں, کہ قرض کے اوپر کوئی بھی اضافہ جو ہے یعنی کیش کے اوپر. البتہ بینک کیا کرتا ہے, بینک جو اس کے پاس جو کیش آتا ہے اس کو کنورٹ کرتا ہے. اچھا اب یہ باقی رہا ایک اور, میں تھوڑے سے ٹائم میں 2-3 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا بعد کا دور تھا جو 50 60 70 سال کا, اس میں بھی مہنگائی ہوئی. اور مہنگائی کی جو دلیل یہ ہے کہ جو سونے چاندی کی پیرٹی ہے درہم اور دینار کی, اس میں فرق آیا. اور وہ فرق اس طرح ہے, مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اپنے تفہیم القرآن میں باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ یہ جو 100 اونٹ کی جو پیرٹی ہے اس کے بدلے اس وقت دینار کتنے ہوتے تھے اور درہم کتنے تھے. تو ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے, میں نے اپنی جو کتاب ہے اس میں جو میری اردو بھی اس کا ہے اور میں نے ڈاکٹر طاہر صاحب کو دی بھی تھی, اس کے اندر میں نے اس کو لکھا ہے اور ریفرنس بھی دیا ہوا ہے. تو یہ چینج آئی, یعنی دوسرے لفظوں میں چاندی کے مقابلے میں سونے کی قیمت جو بڑی. لیکن اس پورے اس دور میں ہمیں فقہ کی کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں, آپ کو پتہ ہے یہ جو سیاستہ ہے وہ 200-250 سال کے بعد جا کے تدوین ہوئی اس کی. موطا امام مالک سب سے پہلے سن 80 ہجری میں اس سے پہلے بنی, باقی تو بعد میں ہے. لیکن کہیں ہمیں کوئی ایسا بات نہیں ملتی کہ اس کو اس طرح لنک کیا گیا ہو کہ جی اگر ایک کرنسی کی یا کرنسی کی ایک فارم کی اگر قیمت بدلتی ہے تو اس کو دوسری فارم میں اس کو اس طرح زیادہ دیا جائے. تو ڈاکٹر اطہر اور سعید اس کے صاحب کے علاوہ کافی سوال چیٹس میں آئے ہوئے ہیں, ان کو بھی ذرا دیکھ لیں. چیٹ پہ وہ تو وضاحت کر رہے ہیں ترسئی صاحب, میرے خیال میں انہوں نے سوال تو نہیں کیا ہے کوئی حافظ صاحب. وہ ڈاکٹر اطہر سعید صاحب نے آخر پہ ایک سوال کیا ہے, آخر پہ کہ ہے اگر ڈیو ٹو obligation, یہ والا. پاکستان میں میری نیس ہیں, وہ ان کو میں پاؤنڈس میں پیسے دیتا ہوں اور واپس پاؤنڈس ہی میں لینا چاہتا ہوں, تو کیا یہ اسلامی ہوگا؟ جی میں پاؤنڈ اگر 10 پاؤنڈ دیتا ہوں 10 پاؤنڈ ہی لوں گا تو بالکل ٹھیک ہے, اس کی ویلیو جتنی بھی ہے نو یہ پرابلم. تو آپ پہلے بھی ایوب صاحب, یہ آپ ہم پہلے بھی پہلے فرما چکے ہیں ڈالر جی کی جی شکل میں. وہ ڈالر کر لیں, پاؤنڈ کر لیں, اس کو ین کر لیں, کچھ بھی کہہ لیں. اگر میں طے کر لیتا ہوں کہ مجھے ڈالر میں دے رہا ہوں آپ کو, اور ڈالر میں $100 دیے ہیں, $100 لے گا. اس طرح گولڈ ہے تو گولڈ میں یہ طے کرنے پائے گا کہ وہ کتنے کیرٹ کا ہے. اگر میں کیرٹ آپ کو دیتا ہوں کہ 24 کیرٹ بالکل خالص سونا جو ہوتا ہے, میں آپ کو 24 کیرٹ کے 10 تولے دیتا ہوں, آپ نے 10 تولے یعنی اتنے گرام آج کل آ گئے ہیں, گرام تولے کی جگہ پہ میں دے رہا ہوں, آپ سے اتنے لوں گا, تو یہ بالکل ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے نا جیسے درہم دینار, اور اس طرح پرابلم سارا اس میں ہے. یہ جو کرنسی میں اس میں اس حوالے سے بھی عبد الرحمن جزیری رحمہ اللہ نے کتاب الفقہ علی مذاہب اربعہ, بڑی اچھی کتاب ہے. یعنی مذاہب اربعہ احناف, حنابلہ, مالکیہ اور ہم یہ جو اہل سنہ کے ہیں اس کے تحت انہوں نے کیا ہے. تو انہوں نے اس میں ایک مثال یہ دی ہے کہ اگر میں نے یعنی کسی شخص نے میٹ گوشت لیا اور اس کی جو وہ کرنسی اس دور میں تھی کرش, کاف ریشی کرش, تو اگر اس کی فرض کیا 10 کرش اس کی اس نے جو قیمت جو طے ہوئی وہ دینی ہے, تو ان اگر وہ 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد وہ جو ویلیو جو ہے اس کی یعنی گوشت کی کم ہو زیادہ ہو, جتنے کرش طے کیے ہیں اتنی ہی دینی ہے, کیونکہ جب اس نے خریدا اس وقت جتنی لائبلٹی کریٹ ہوئی وہ آپ کا وہ قرض ہے, وہ آپ نے دینا ہے. تو یہ چیزیں بنیادی طور پر
اس کا ریفرنس وغیرہ جو ہے وہ میں اگلی دفعہ انشاءاللہ آپ کو باقاعدہ اس میں دے بھی دوں گا. جی پلیز. جی میرا ایک سوال ہے. جی 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 ڈاکٹر افتخار بنی عرض کر رہا ہوں. سوال نہیں، بس مجھے تھوڑی سی ایک چیز محسوس ہوئی ہے. اب آواز آ رہی ہے میری؟ جی برنی صاحب. جی آواز آ رہی ہے برنی صاحب. جی ابھی پروفیسر صاحب نے کہا کہ قرض پر نفع نہیں ہوتا اور قرض کاروبار نہیں ہوتا. بالکل یہ 100% درست بات ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ قبل اسلام بھی یہی صورتحال تھی. پھر ایک اور جگہ بھی انہوں نے نہیں میں سر دیکھیں، میں قبل اسلام یہ کہا کہ کئی طریقے سے فائنانس لیا جاتا تھا استعمال کے لیے. سر میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، آپ کی بات درست ہے. جی سر بتائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قبل اسلام کی اصطلاح استعمال کرنا میرے خیال میں درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اسلام تھا. بنی نوع انسان جس دن سے ہے اس دن بھی اسلام تھا. تو اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعثت نبوی سے قبل کی بات کر سکتے ہیں، قبل اسلام نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ ٹیکنیکل سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اس حوالے سے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں عام حالات میں، عام بکس میں، آپ اس کو کرسچینٹی، جودائزم، یہ وہ، تو اس طرح ہم اس کو اسلام کہہ سکتے ہیں. ویسے غلط کہتے ہیں. جب سے ویسے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بانی اسلام قرار دیتے ہیں. تو یہ غلط ہے تصور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی نہیں ہے. اسلام تو روز اول سے موجود ہے. یہ اس کو ہم صحیح لفظ جو ہے اس کو دور جاہلیت کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں اب دیکھیں وہ کرسچن تھے اور بڑے احبار، اور جو قرآن پاک میں ان کی تعریف کی گئی، موجود تھے نا لوگ. لیکن کچھ لوگ جو جاہل تھے. اب ایک ہی گھرانہ ہے، اللہ کے نبی اسی گھرانے سے ہیں، اور ابو جہل اور ابو لہب بھی اسی گھرانے سے تھے. تو اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، یعنی نبوت سے پہلے کا جو واقعات ہیں، اور بہرحال اس کی بڑی ایک اہمیت ہے. یہ جو آپ نے ٹیکنیکل بات کی، وہ بالکل میں اس سے 100% متفق ہوں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بعثت سے پہلے جو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کو اللہ کے نبی نے بھی اڈاپٹ کیا. یہ دیت بذات خود پہلے بھی ادیان میں اتنی 100 اونٹ تھی، اب بھی 100 اونٹ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مداربت پہلے بھی جائز تھی اور اب بھی ایسی ہے. دین تو وہی ہے، وہ تو ہے نا، ان الدین عند اسلام. بس اس میں سمپل جو تھوڑا بہت فرق آیا، وہ اللہ نے آزمائش کے تحت، جیسے دیکھا نا کہ یہود کے لیے انہوں نے شرارتیں کی زیادہ، تو ان کو آزمائش کہ یہ چیز آپ نے نہیں کھانی، وہ نہیں کرنا. تو یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ٹائم بدلتا گیا، تو اب آ کے تھوڑا جیسے انسانیت آگے بڑھتی گئی، تو اس میں کچھ بنیادی چیزیں. تو البتہ اس حوالے سے اگر بہت ہی ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ہم اس کو قبل اسلام کی ٹرم بذات خود غلط ہے پھر کیونکہ اسلام تو شروع سے ہے. دین جو ہے اللہ نے وہی ہے. اب اسلام کی شکلیں ہیں، کوئی عیسیٰ علیہ السلام والی، اور کوئی موسیٰ علیہ السلام والی، اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی. جی درست فرمایا. جی سر. عبدالعزیز بھائی وقت ختم ہو گیا آپ کا. ڈاکٹر جی صاحب اگر کوئی اور سوال نہ ہو تو ہم تو باقی ایک نقطے بھی ڈسکس باقی اور میں بھی کوشچن ہو تو وہ اگلی دفعہ کے لیے سب سے پہلے کوشچن بھی ہو سکتا ہے، یا پھر مجھے آپ میرے واٹس ایپ پہ مجھے بھیج دیا کریں. میں وہ واٹس ایپ پہ اس کو یعنی وائس میسج پہ ہی جواب دے دیا کروں گا. یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. وائس میسج پہ ابھی ملتان میں ہمارا جماعت کا ایک مدرسہ ہے، تو انہوں نے پچھلے دنوں ایک رکھا ہوا تھا. وہاں کے جو فارغ التحصیل علماء ہیں ان کے لیے اسلامی بینکاری پر ایک کورس رکھا، اور پھر اس میں طاہر منصوری صاحب، مجھے اور 2-3 لوگوں کو. تو اس کا طریقہ پھر اب ملتان جانا، انہوں نے کہا نہیں. میں کہا اتنا ٹائم نہیں ہے، آج کل تو بڑا آسان ہے. انہوں نے کہا زوم بھی بڑے مسئلے آتے ہیں، تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں کہا کوئی مسئلہ نہیں. تو اسی طرح واٹس ایپ پہ ہی
ان کو تقریباً 1 آدھ گھنٹہ بات ہوئی. پھر ان کے کوشچن جو تھے انہوں نے وہ وائس میسج بھیج دیا اور کوشچن پہ ہی ان کا جواب دے دیا. تو اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے. پروفیسر صاحب اپنا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ شیئر کر دیجیے گا بعد میں. طاہر بھائی کو دے دیجیے گا تو ہم ان سے لے لیں گے. ڈاکٹر طاہر صاحب کے پاس ہے, وہ جی میں کرتے ان سے ہیں. ابھی بہت آسان ہے, 03333030761. 303 والے ہیں جی آپ تو 303 والے ہیں. جی جی جی. یہ میں اس وقت جب شروع ہوا اس وقت میں اسٹیٹ بینک میں تھا کراچی میں, تو یہ کراچی کی حصے میں جو نمبر آیا 3030761 وہ اسی وقت سے پچھلے 22 سال سے چل رہا ہے جی. 303 بھی ہے اور 007 بھی ہیں. 007 تو نہیں ہے نمبر سے جیسے لگ رہا ہے دیکھ لوں گا میں. ہاں. عبدالعزیز بھائی آپ کی تصویر تو بہت اچھی آ رہی ہے, آواز نہیں آ رہی ہے. عزیز ضیاء صاحب. ڈاکٹر طاہر چودھری بھائی, ٹائم میرے خیال میں پورا ہوا. بڑے انٹرسٹنگ سوالات آ رہے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کوئی TOR مقرر کریں گے کہ ٹائم کے لحاظ سے وہ اتنا دلچسپ موضوع ہے اور اتنے دلچسپ سوالات, اور پروفیسر ایوب صاحب کی اتنی بہترین ایکسپلینیشن آ رہے ہیں, جی چاہتا ہے ساری رات ہم سنتے جائیں. لیکن تو طاہر بھائی اختتام کرتے ہیں, دیکھ لیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ اتوار کو عبداللہ منتقی صاحب کی پریزنٹیشن ہوگی. یہی چیپٹر جاری رہے گا. آپ سب کا بہت جی انشاءاللہ ان کے جی. حصے کا ہو جائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.